सफ़े के आखिर से आय नंबर 5, सूरत अनफाल की आय नंबर 16 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुअ्मिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मूहिनु कैदिल काफिरीन। इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु व इन तंतहू फ़हुव खैरुल लकुम व इन तऊदू नऊद वलन तुग़निय अन्कुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसुरत व अन्नल्लाह मअल मुअ्मिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुअ्मिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मूहिनु कैदिल काफिरीन। इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु व इन तंतहू फ़हुव खैरुल लकुम व इन तऊदू नऊद वलन तुग़निय अन्कुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसुरत व अन्नल्लाह मअल मुअ्मिनीन। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, बस नहीं आपने उनको कत्ल किया लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनको कत्ल किया है। वमा रमैता इज़ रमैता, और नहीं आपने मट्टी फेंकी जब आपने फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मट्टी फेंकी है। वलियुब्लियल मुअ्मिनीन मिन्हु बलाअन हसना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम किया है मोमिनों पर अपनी जानिब से बलाअन हसना, ताकि इनाम व एहसान के बाद वो आजमाइश करे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन,
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ ذالکم، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا، وان اللہ موہن کید الکافرین، بے شک اللہ رب العزت کمزور کرنے والے ہیں کید الکافرین، کافروں کی تدبیروں کو۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الحق، اور اگر تم فتح چاہتے ہو، فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الحق، تحقیق وہ فیصلہ تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹو گے، نعود، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے، ہم بھی لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، فرمایا ہرگز تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، فِئَتُكُمْ، تمہارا گروہ، شیئاً کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم کثرت ہی میں کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ صحابہ کرام کو وہ مقام حاصل ہو چکا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے انہوں نے ہر چیز کو فنا کر دیا تھا، فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔ اور میں فنا فی اللہ کے مقام تک انسان اس وقت پہنچتا ہے جب وہ فنا فی الرسول، اپنے آپ کو رسول کے حکم کے سامنے فنا کر دے۔ فرمایا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر فنا ہو گئے، پھر فنا فی اللہ کے اوپر پہنچ گئے، پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کی تعریف فرمائی کہ جو صحابہ کرام نے کفار کو قتل کیا، یہ صحابہ نے قتل نہیں کیا بلکہ یہ اللہ رب العزت نے قتل کیا ہے۔ ہاتھ تو صحابہ کرام کے تھے لیکن قتل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات تھی، جس طرح کل کے حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ سے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، یعنی اس کا ہر کام وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ صحابہ کرام کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَكُمْ، لیکن اللہ کی ذات نے انہیں قتل کیا ہے۔ کہ جس وقت صاحب بندی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ریت کی 3 مٹھیاں اٹھائیں، ایک سامنے کی طرف پھینکی، ایک دائیں پھینکی، ایک بائیں طرف پھینکی، تو اللہ بھی شاہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جس وقت آپ نے مٹی پھینکی، ریت پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، فرمایا وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا وہ پھینکنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات کی تھی، فرمایا آپ نے تو پھینک دی اور سارے کی سب کی آنکھوں کے اندر ملا دینا یہ اللہ رب العزت کا کام تھا۔ آگے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، فرمایا اللہ رب العزت ایمان والوں کے اوپر انعامات دے کر، ان کو انعام دے کر، احسان کر کے پھر انہیں آزماتے ہیں۔ فرمایا بندے کی آزمائش بھی ہوتی ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو نوازتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، وہ بھی آزمائش کے اندر ہے کہ احسان کرنے کے بعد وہ بدلہ تو نہیں جتلا رہا، احسان کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ تو نہیں آ رہا کہ اب جس سے یہ میری خدمت کرے یا میرے کچھ کام آئے، فرمایا اگر وہ ایسا کر رہا ہے فرمایا وہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ فرمایا اگر کسی کے ہاتھ کے اوپر کوئی کرامت ظاہر ہو گئی، اب وہ سمجھنے لگ گئے میں تو بہت بڑا ولی بن گیا ہوں، لہذا میری تو دعائیں قبول ہونے لگی ہیں، میں تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار۔ فرمایا یہ بھی انسان آزمائش کے اندر ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کی مدد بھی حاصل ہوئی، فرشتے بھی اترے، آسمان سے بارش برسائی، وہ صحابہ کرام کے لیے رحمت بن گئی، ریت جو تھی وہ جم گئی، ان کی طرف پانی جگہ نیچی تھی تو پانی اس طرف چلا گیا، ان کے لیے زحمت بن گئی، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ رب اطمینان ڈالا، سکون ڈالا۔ لیکن صحابہ کرام نے پھر بھی یہی فرمایا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت انعام دے کر، احسان کر کے پھر آزمائش بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا بے شک اللہ رب العزت سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اتنا کچھ انعامات ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ کرامتیں معجزات ظاہر ہونے کے باوجود، پھر بھی سب کا یہی ایک ہی جواب تھا کہ جو کچھ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات نے کیا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ذالکم وان اللہ، فرمایا یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فرمایا یہ تو پہلے لوگ طے کر چکے تھے، وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ جو ہے کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اب فرمایا اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کافر ہیں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کلمہ پڑھنے والا تو نہیں ہو سکتا، پر میں مخالفت کرنے والے کافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا کفر نے یہ زور لگایا کہ کس طرح اسلام کو ختم کر دے، دین کو مٹا دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اسے ختم کر کے رکھ دیا جائے، لیکن فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک اپنی پوری کوشش کے باوجود اسلام مٹ نہیں سکا، کیونکہ اس کو زندہ رکھنے کا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات نے کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو، اس ذکر کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو فرمایا انہوں نے ایسے ایسے لوگ کھڑے کیے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی پیدا کیے، جھوٹے نبی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن پاک کے مقابلے کے اندر نئی نئی کتابیں گھڑی گئیں، لیکن فرمایا وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئیں۔ اور قرآن پاک جو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اترا تھا، آج وہی قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ رب العزت کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر اسلام کو کچھ نہیں بگاڑ سکی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں لا سکی۔ اور فرمایا جو لوگ بیٹھ کر اینکر جو ہے اسلام کے خلاف بولتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف بولتے ہیں، انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ فرمایا اگر کوئی چاند کے اوپر تھوکے تو تھوک اپنے ہی چہرے کے اوپر پڑتا ہے، اور فرمایا پھر انسان کو سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جس وقت کفار مکہ سے چلے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی کہ الہ العالمین ہماری مدد فرمانا اور مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ اور پھر ابو جہل نے یہ دعا کی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو لہذا ہمیں ختم کر دے، پھر ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل فرما دے، آسمان سے پتھر برسا دے۔ اب وہ تو یہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے مانی ہی نہیں ہے، سچ ہو جھوٹ ہو، کیونکہ ہماری تو سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ جب وہ یہ دعا کر کے نکلے، پھر آگے بدر کے اندر پہنچے، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور 70 جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قیدی بن گئے، اور پورے مکہ کے اندر کوہرام بچ گیا، پوری طرح ان کو جو ہے ذلت ہوئی، شکست ہوئی۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فقط جاءکم الفتح، وہ تو تمہارے پاس آ چکا ہے، تمہیں پتہ چل چکا ہے، بڑے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو تھے وہ قید ہو چکے ہیں۔ فرمایا ان تنتهوا فهو خیر لكم، اگر تم باز آ جاؤ ابھی بھی موقع ہے، جو بچ گئے ہو وہ توبہ کر لو، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جوڑ لو، آقا کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ، فهو خیر لكم، فرمایا اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دیں گے۔ ان تعودوا، لیکن فرمایا اگر تم باز نہ آئے، اگر تم پھر دوبارہ لوٹو گے، نعود، فرمایا پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ پھر ایسا بھی ہوا، جس وقت غزوہ خندق ہوا تو جتنے بھی قبائل تھے سب کو جمع کر کے لے آئے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ 1 مہینے تک انہوں نے پڑاؤ ڈالے رکھا، لیکن 1 مہینے کے بعد خود ہی ذلت کا منہ دیکھنا پڑا، میدان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، فرمایا اس بات سے بے پرواہ نہ ہو جانا کہ جو تمہارا گروہ ہے وہ تمہارے کچھ بھی کام آئے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر جو تم کثرت کے اندر ہو، کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر دل کے اندر ایمان باقی ہو تو اللہ رب العزت کی معیت بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر فرمایا ایمان کمزور ہو جائے، اللہ کی جو معیت ہے، اللہ کا جو تعلق ہے، اللہ کا جو ساتھ ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے انسان کوئی ایسا کفر جملہ زبان سے نکالتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی جو مدد ہے، معیت ہے، وہ بندوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ فرمایا جب انسان ایمان کی مجالس کے اندر بیٹھتا ہے، ایمان کی باتیں کرتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، پھر ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی مدد میں شامل حال ہو جاتی چلی جاتی ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔